Assalamu alaikum. Dear students and viewers, welcome back to EduHub. Shahzad Tabassum is here. Today we are going to start the second lesson of English Book first year. The name of the lesson is Clearing in the Sky and it is written by Jesse Stewart. First of all, I'm going to tell you about Jesse Stewart, who he was. Jesse Hilton Stewart was an American writer, school teacher and school administrator. کہ جیسی ہلٹن اسٹوارٹ جو ہے ایک امریکی مصنف، اسکول کا استاد اور اسکول کا منتظم تھا. He is known for his short stories, famous for poetry and novels as well as non-fictional autobiographical works set in Central Appalachia. کہ اس نے افسانے بھی لکھے، شاعری بھی لکھی، ناولز بھی لکھے اور کچھ جو ہے سوانح عمریاں بھی لکھی. اور یہ سوانح عمریاں جو ہے وہ ایپالیچیا کے بارے میں تھیں. ایپالیچیا کیا ہے؟ اٹس اے ریجن ان دا ایسٹرن یو ایس اے، کہ یہ مشرقی امریکہ کا ایک علاقہ ہے جس میں بہت ساری ریاستیں شامل ہیں اور ان میں سے ایک ریاست کا نام کینٹکی بھی ہے. اور یہ جیسی ہلٹن جو ہے وہیں پہ پیدا ہوا تھا اور جو سبق ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی اسی کینٹکی کے علاقے سے متعلق ہے. His magnum opuses are Tabs for Private Tessie and God's Ordling. کہ اس کی جو شہرہ آفاق کتابیں ہیں، میگنم اوپس کہتے ہیں جو آپ کا سب سے بہترین کام ہوتا ہے، ان کے نام ہیں ٹیبس فار پرائیویٹ ٹیسی اور گاڈز آرڈلنگ. اب بیٹا ہم جو ہے سبق کے انٹروڈکشن کی طرف جاتے ہیں اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اور ان کے میننگز اور سینونیمز میں نے یہ جو ہے ویڈیو کے اینڈ پہ اٹیچ کر دیے ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے انہیں دیکھ سکتے ہیں اور پھر انہیں یاد بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو سبق کا تعارف کرائے دیتا ہوں کہ پہلے تو ہم اس کے ٹائٹل کی طرف آتے ہیں. اس کا نام ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی. کلیئرنگ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ان اوپن اسپیس ان اے فارسٹ ویئر دیئر آر نو ٹریز. کہ جنگل میں ایسی جگہ جس میں درختوں کو صاف کر دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیئرنگ. اور ان دا اسکائی سے مراد ہے ہیون کسنگ، بے حد بلند، کہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا کھیت یا بلند و بالا کھیت یا صاف کیا ہوا قطع. تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس سبق میں آخر کیا بیان کیا گیا ہے. تو یہ سبق جو ہے مصنف کے باب کے بارے میں ہے اور یہاں پہ مصنف بتاتا ہے کہ اس کے باب کے اندر کون کون سے شخصی اوصاف موجود تھے یا وہ کس طرح کے کردار کا مالک تھا. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیسن از دا ڈسکرپشن آف ہز دا رائٹرز فادرز کیریکٹر اینڈ کوالٹیز. کہ ہی واز انلیٹرڈ، ہارڈ ورکنگ، ڈٹرمنڈ اینڈ اپ رائٹ فارمر. انلیٹرڈ کہتے ہیں الیٹریٹ کو، کہ وہ ان پڑھ تھا مگر انتہائی محنتی، پختہ ارادے کا مالک اور انتہائی ایماندار شخص. دوسرا، دا لیسن آلسو ٹیلز اباؤٹ ہز فادرز لو فار دا لینڈ. کہ سبق میں جو ہے اس کے باپ کی جو زمین سے محبت ہے اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. اٹس فلورا اینڈ فانا. فلورا اینڈ فانا کہتے ہیں آل دا پلانٹ اینڈ اینیمل لائف آف اے پرٹیکولر ریجن. کہ ایک علاقے میں جو نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلورا اینڈ فانا. اینڈ ٹوپوگرافی. ٹوپوگرافی کہتے ہیں نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل فزیکل فیچرز آف این ایریا. کہ ایک علاقے کے جو جغرافیائی فیچرز ہیں انہیں ہم ٹوپوگرافی کہتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں جو ہے سمجھ لیں کہ اس علاقے کو دکھایا گیا ہے. وہ علاقہ کون سا ہے؟ کینٹکی، جہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا اور یہ جو ہے اپنے علاقے کے بارے میں بہت لکھتا رہا. مطلب یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں اپنی سرزمین سے یا اپنی جائے پیدائش سے بے حد محبت ہوتی. اب بیٹا ہم ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں. میں ٹیکسٹ پڑھوں گا، اسے ٹرانسلیٹ کروں گا، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز بتاؤں گا. آپ غور سے سنتے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ پہنچے گا. چلیے ٹیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دس از دا وے جیس سیڈ مائی فادر. ابا نے کہا کہ جیس یہ راستہ ہے. پوائنٹنگ ود ہز کین. کین کہتے ہیں واکنگ اسٹک کو اور پوائنٹ کہتے ہیں ٹو ڈائریکٹ سم ونز اٹینشن ٹورڈ سم تھنگ. کہ آپ کسی کی توجہ کسی طرف مبذول کرتے ہیں.
کین کہتے ہیں واکنگ سٹک کو یا شارٹ سٹاف کو, چھڑی کو. اکراس دا ڈیپ ویلی بلو اس, اکراس کہتے ہیں فرام ون پوائنٹ ٹو اندر, اور ویلی کہا جاتا ہے یہ جو پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ ہے اسے ڈیل بھی کہا جاتا ہے, یا کہہ لیں لو ایریا بٹوین ہلز اور ماؤنٹینس. کہ ابا نے نیچے موجود گہری وادی کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس یہ راستہ ہے. I want to show you something you haven't seen for many years. کہ میں آپ کو کچھ ایسا دکھانا چاہتا ہوں جو آپ نے سال ہا سال سے نہیں دیکھا. Isn't it too hot for you to do much walking? I wipe the streams of sweat from my face. Wipe کہتے ہیں to clean یا to dry, صاف کرنا, پہنچنا. اور stream کہتے ہیں continuous flow کو یا جیٹ کو. اور sweat کہتے ہیں perspiration کو, پسینے کو. From my face to keep them from stinging my eyes. Sting کہتے ہیں to poison, جلن پیدا کرنا, یا to hurt or bite کہہ لیں. کہ میں نے آنکھوں کو جلن سے بچانے کے لیے چہرے پہ بہتے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ ابا کیا اتنی گرمی میں آپ کو پیدل چلنا چاہیے. I didn't want to go with him. میں تو ان کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتا تھا. مصنف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گرمی کیا ہے, وہ انتہائی شدید تھی. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. کہ میں نے ابھی اپنے گھر سے ان کے گھر تک آدھا میل پہاڑی سفر طے کیا تھا یا چڑھائی چڑھی تھی. I had carried a basket of dishes to mom. کہ میں والدہ کے لیے پلیٹوں کی ٹوکری لایا تھا. مام کہتے ہیں مدر کو, یہ فیمیل پیرنٹ کو. There were 2 slips in the road. slips کہتے ہیں ڈپریشنز کو, یا پھر پھسلن کہہ لیں, کہ سڑک پہ پھسلن تھی. آپ کو پتہ ہے نا پہاڑی علاقوں میں اکثر لینڈ سلائڈنگ وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے. اینڈ آئی couldn't ڈرائیو مائی کار. اور اس لیے میں گاڑی پہ نہیں آ سکتا تھا, کہ مجھے پیدل آنا پڑا تھا, اور پہلے ہی گرمی سے میرا برا حال تھا. اینڈ آئی نیو ہاؤ ہاٹ اٹ واز. اور مجھے بھی پتہ تھا کہ گرمی کتنی شدید تھی. اٹ واز 97 ان دا شیڈ. کہ سائے میں بھی درجہ حرارت 97 ڈگری فارن ہائٹ تھا. فارن ہائٹ کیا ہے؟ یہ ایک پیمانہ ہے درجہ حرارت کو ماپنے کا یا اس کی پیمائش کرنے کا. I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. مجھے اندازہ تھا کہ جنوری سے اپریل تک میرے ابا 8 مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے تھے. مطلب ابا کی صحت کیا ہے, وہ انتہائی خراب تھی, اور دوسرا وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. بلاک کہتے ہیں یہ ریزیڈینشیل کالونیز کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ اربن پلاننگ کا حصہ ہے, تو ہر حصے کو ہم بلاک کہتے ہیں. یہ محاورتاً یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے انہیں کہا تھا کہ وہ بالکل بھی پیدل نہ چلیں, یا انہیں پیدل چلنے سے منع کیا تھا. He told my father to get a taxi to take him home. انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ وہ ٹیکسی پکڑیں اور گھر تشریف لے جائیں. ٹیکسی کہتے ہیں کیب کو. But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. کہ ابا جو ہے وہ 5 میل پیدل سفر طے کر کے آئے تھے, اور انہوں نے ڈاکٹر کی بات آ کے والدہ کو بتائی تھی, کہ انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایات کا کھلا مذاق اڑایا تھا. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 سال پہلے بھی ایک ڈاکٹر نے ان سے یہی بات کی تھی. And he had lived to raise a family of 5 children. Raise کہتے ہیں to bring to maturity, یا آپ کہہ لیں to rear کہہ لیں, کہ وہ جو ہے 5 بچوں پہ مشتمل کنبے کی کفالت کرتے رہے تھے. He had done as much hard work in those years as any man. کہ انہوں نے جو ہے ان سالوں میں مقدور بھر محنت کی تھی. کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بوڑھا جو ہے وہ کس قسم کے کردار کا مالک ہے, کہ انتہائی جو ہے محنتی اور اپنی بات پہ قائم رہنے والا اور پختہ ارادے کا مالک. I couldn't protest to him now. Protest کہتے ہیں to object, کہ اب میں ان کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتا تھا, کہ یہ احتجاج کرنا بے سود تھا. He had made up his mind, make up one's mind to have an intention, کہ وہ ارادہ باندھ چکے تھے. When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. Crawl کہتے ہیں to creep, یا یہاں پہ محاورتاً استعمال کر رہے ہیں at any cost,
کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے تو وہ ہر قیمت پہ اسے پورا کیا کرتے تھے، کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. 97 in the shade اس کا مطلب ہے extremely hot، اور 16 below zero سے مراد یہ ہے bitterly cold، کہ انتہائی ٹھنڈا. تو یہ ان دا شیڈ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہمیشہ شیڈ میں ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی محاورتاً استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کی ایڈیامیٹک ٹرانسلیشن ہوگی کہ وہ شدید گرمی اور شدید سردی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، یا موسم کی صعوبتیں اس پہ اثر انداز نہیں ہوا کرتی تھیں. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. pasture اور meadow کہتے ہیں گراس لینڈس کو یا چراگاہوں کو. ڈفرینس کیا ہے کہ pasture جو ہے وہ نیچرل ہے اور meadow جو ہے وہ آرٹیفیشل بھی ہو سکتی ہے. between the pasture and the meadow کہ میں جو ہے چراگاہوں کی درمیانی پگڈنڈی پر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. suddenly abruptly he stopped at the edge of the meadow کہ اچانک وہ چراگاہ کے کنارے آ کے ٹھہر گئے. took his pocket knife from his pocket، جیب سے چاقو نکالا. and cut a wisp of alfalfa، wisp کہتے ہیں bunch of something، alfalfa kind of grass کہ ایک طرح کی گھاس ہے جسے چارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کہ انہوں نے مٹھی بھر لوسن کاٹ لیا. اسے انگلش میں بھی لوسن ہی کہا جاتا. he held it up between him and the sun، انہوں نے وہ لوسن مجھے دکھایا، کہ جیسے آپ آگے کر کے کہتے ہیں کہ یار دیکھیں. look at this Jess، he bragged he boasted، کہ انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ جس ذرا اس کو دیکھو. Did you ever see better alfalfa grow out of the earth؟ کیا تم نے روئے زمین پر اس سے بہتر گھاس اگتے ہوئے کہیں دیکھی ہے؟ It's the best looking hay I have ever seen any place، I said. hay کہتے ہیں ویسے خوش چارے کو، مگر اسے فوڈر بھی کہا جاتا یا بھوسا کہہ لیں، کہ میں نے جو ہے اس سے بہتر گھاس کہیں اور اگتے ہوئے نہیں دیکھی. مطلب یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ یہ گھاس سب سے بہترین. I haven't seen better looking alfalfa even the little Sandy River bottom. little Sandy کیا ہے؟ یہ کنٹکی میں بہنے والا ایک دریا ہے، اور باٹمز کہتے ہیں نشیبی علاقے کو، مطلب وہ جو لو ایریاز ہوتے ہیں دریا کے قریب، جیسے ہمارے ہاں یہ کچے کا علاقہ ہے، دریائے سندھ کا جو نشیبی علاقہ ہے. کہ میں نے جو ہے دریا کے نشیبی علاقوں میں بھی اس سے بہترین گھاس اگتے ہوئے نہیں دیکھی. کہ نشیبی علاقے تو زرخیز ہوتے ہیں نا، اس لیے وہاں پہ ظاہر فصل اچھی ہوتی ہے. When I bought this little farm, everybody around here said I'd end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. To make a living کہتے ہیں to earn livelihood، روزی کمانا. He bragged again، brag to boast. انہوں نے انتہائی فخر سے کہا کہ جب میں نے یہ فارم خریدا تھا تو ارد گرد کے لوگوں کا یا اہل علاقہ کا یہ کہنا تھا کہ میں بھوک مروں گا. یہ شاید اس شخص کا دماغ چل گیا کہ یہ جو ہے اس فارم کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، یہ فارم تو آباد نہیں ہوگا. It took me 30 years to improve those old worn out acres. worn out یہاں پہ ہم کہہ لیں ویسے بیرن کہہ لیں یا ڈیزولیٹ کہہ لیں، بنجر کہہ لیں. To make them do this، کہ اس بنجر زمین کو اس قابل بنانے میں مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ لگا، اور آج یہ زمین کیا ہے وہ سونا اگل رہی ہے. تو یہی میری محنت کا جو ہے حاصل ہے. آج بیٹا اتنا ہی کافی ہے. آگے آپ ریڈنگ نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے سارے الفاظ اور ان کے معنی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ جو ہے میں بہت جلد حاضر ہوں گا. اللہ حافظ، سی یو لیٹر.